السلام علیکم، اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جناب، پنجاب کی حکومت ہاتھ سے جانے کے بعد ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر جہاں غم و غصے کا اظہار پی ڈی ایم کی جانب سے، حکومتی اتحاد کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی شامل ہیں، جو پی ڈی ایم میں ظاہر شامل نہیں ہیں، چھوڑ چکی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مزاحمتی بیانیہ اداروں کے خلاف بھی اپنایا جائے گا۔ وہ تو چلو جو عدالتی اصلاحات اور جو صدارتی ریفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں، فل کورٹ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں نظر ثانی میں جانے کی، وہ تو اپنی جگہ، لیکن سیاسی میدان میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ٹف ٹائم دینے کے فیصلے میں جو پہلا اس کا اثر سامنے آیا بالکل پی ڈی ایم اجلاس کے بعد، وہ یہ تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کی 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے، جن میں سے 2 خواتین مخصوص نشستیں تھیں جو واقعی دوبارہ سے پی ٹی آئی کو مل جائیں گی، اور 9 سیٹوں پر الیکشن ہوگا۔ تو پی ڈی ایم نے بظاہر حکومتی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کا پورا ووٹر چارجڈ اپ ہے، ابھی حالیہ 17 جولائی کو کچھ روز پہلے ہی پنجاب میں 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں، اور ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا، ووٹر بہت زیادہ تعداد میں باہر نکلا، اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب کا بیانیہ عوام میں مقبول ہو چکا ہے۔ امپورٹڈ گورنمنٹ والا بیانیہ، پھر جو مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، بجلی آئے روز مہنگی ہو رہی ہے فی یونٹ، پیٹرول کی قیمت میں دوبارہ سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اضافہ ہوگا، ناگزیر ہے جو قیمتیں بڑھنا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پی ڈی ایم نے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر جب ضمنی انتخابات ہوں گے، پہلے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں 20 سیٹوں میں 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتیں، 4 سیٹیں نون لیگ نے جیتیں، ایک آزاد امیدوار نے جیت کے نون لیگ کا ساتھ دیا۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کے پی کے میں 4 سیٹوں پر قومی اسمبلی کی، سندھ میں 3 سیٹوں پر قومی اسمبلی میں، اور پنجاب کی 2 سیٹوں پر بھی ذرا قسمت آزمائی جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پہ بھی کیا ہمارا بیانیہ سامنے آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگست میں کراچی میں عامر لیاقت حسین مرحوم کی سیٹ پر بھی الیکشن ہے، وہ پی ٹی آئی کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ اگست میں بلدیاتی الیکشن کا فیز 2 بھی کراچی کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد 11 ستمبر کو زین قریشی نے جو قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہے، اس پر ضمنی الیکشن ہے۔ پنجاب کی 2 صوبائی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہے، اور یہ وہ ٹائم لائن ہے جب پی ٹی آئی کا بیانیہ اپنے عروج پر ہے۔ گورنمنٹ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے یا اس کی کیا اسٹریٹجی ہے، ابھی تک 11 استعفے منظور کرنے کے بعد سمجھ نہیں ہے۔ اور بائی دا وے یہ استعفوں کی منظوری بھی کافی زیادہ مشکوک بن جاتی ہے، کیونکہ یہ استعفے جو منظور ہوئے ہیں یہ ود افیکٹ فرام 11 اپریل منظور ہوئے ہیں، جب پی ٹی آئی نے احتجاجاً قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا رجیم چینج کے بعد، اور اسپیکر جو ہیں راجہ پرویز اشرف وہ 16 اپریل کو بنے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک قانونی نکتہ سامنے آئے گا کہ 16 اپریل کو حلف لینے والا اسپیکر قومی اسمبلی 11 اپریل سے بیک ڈیٹ سے کیسے استعفے منظور کر سکتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تب سے استعفے دے چکے ہیں، اور قاسم سوری نے ان کے استعفے، اسد کیسر نے ان کے استعفے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے تھے۔ اب الیکشن کمیشن استعفے آنے کے بعد 2 مہینے کے اندر ضمنی الیکشن کرانے کا پابند ہوتا ہے۔ تو اگر 11 اپریل سے ان کے استعفے منظور کیے جاتے ہیں تو 11 مئی 11 جون تک تو ضمنی الیکشن ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو تو بہت سارے قانونی پہلو بھی سامنے ہیں۔ ایک بار تب پھر اگر پی ٹی آئی اس فیصلے کو عدالت میں لے جاتی ہے، یا پھر کسی بھی لیگل فورم پر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور اگر حکومت کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر اگین حکومت جو ہے وہ وکٹم پلے کرے گی۔ تو ایسی صورتحال میں جب گورنمنٹ ریلیف دے عوام کو، ایسے اقدامات کرے جس سے عوام میں جو اس وقت غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جب عوام ڈالر کا ریٹ اوپر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اشیاء خورونوش کی قیمتیں مہنگی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل، بھاری بل جو ہیں وہ جب عوام کو جمع کروانے پڑتے ہیں، پیٹرول ڈیزل اپنی گاڑیوں میں مہنگا عوام جب ڈالنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو پھر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی امریکی سازش، رجیم چینج، امپورٹڈ گورنمنٹ کا بیانیہ ماننا پڑتا ہے۔ ہمیشہ الیکشنز شارٹ ٹرم میموری پر لڑے جاتے ہیں۔ عوام یہ نہیں یاد رکھتی کہ 3 سال پہلے کسی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا، وہ یہ یاد رکھتے کہ 1 مہینے پہلے کسی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا۔ اور پنجاب کے اندر جب سے پرویز الہی نے حلف اٹھایا ہے تو عمران خان نے انہیں واضح ہدایات دے دی ہیں کہ احساس پروگرام کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا آغاز کریں، راشن کارڈ جو ہے وہ دیں۔ تو اگر الیکشن سے 2 روز پہلے بھی عوام کو راشن کارڈ مل جاتے ہیں اور ریلیف مل جاتا ہے تو عوام کو وہ چیز یاد رہتی ہے۔ کے پی کے اندر آپ نے ابھی ریسنٹ الیکشنز دیکھے ہیں، بلدیاتی انتخابات کا فیز 2 دیکھا ہے، ہنگو کی سیٹ پر آپ نے ضمنی الیکشن وہاں پر دیکھا ہے، اور ان میں سے جو این اے 45 2018 میں متحدہ مجلس عمل نے وہ سیٹ جیتی تھی، جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جب 2021 میں اس سیٹ پر الیکشن ہوا تو وہ الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا تھا۔ تو مطلب اپنی جیتی ہوئی سیٹیں بھی ضمنی الیکشن میں گنوائی ہیں۔ تو اس صورتحال میں گورنمنٹ نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے،
کیا چاہ رہی ہے گورنمنٹ؟ اور ایک جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وقت پر الیکشنز اپنے وقت پہ کرائیں گے، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، کوئی ارلی الیکشنز نہیں ہوں گے، اور عمران خان کے خلاف وہ الیکشن کمیشن کو بھی بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائیں۔ کس طرف وہ جا رہے ہیں؟ کیا یہ فیصلے بوکھلاہٹ میں کیے جا رہے ہیں یا کسی سیاسی منطق اور کسی حکمت عملی کے تحت کیے جا رہے ہیں؟ یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا۔ اور دوسری جانب جب سے پنجاب کی حکومت پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو نے سنبھالی ہے، پرویز الہی نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا، آج اب سے کچھ دیر کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی خیر الیکشن ہے، خفیہ ووٹنگ سے ہوتا ہے، تو اس پہ بھی بڑی قیاس آ رہے ہیں ہو رہی ہیں کہ جی کچھ ادھر ادھر جائیں گے۔ پھر قاسم دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد آئی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پرویز الہی کی گورنمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی، انہوں نے اب مرکزی حکومت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی طاہر القادری صاحب سے فون پر بات ہوئی اور بتایا یہ جا رہا ہے، جو کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، کہ ماڈل ٹاؤن کیس پر دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کی گرفتاری پنجاب میں آتی ہو جائے گی جب اس کیس پر گورنمنٹ جو ہے اس کو دوبارہ سے پرسیو کرائے گی، اور طاہر القادری کو دوبارہ سے اس کیس پر جو ہے وہ ان کی طرف سے بات کی جائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی اب ذرا سپورٹ کر رہی ہے۔ تو بدلوں کا ہمیں یہ سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں اب عدلیہ کے ساتھ بھی ہم نے کنفرنٹیشن دیکھ لی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا جو کل کا اجلاس مؤخر ہوا یا پھر تنازعات کی نظر ہو گیا، جس میں چیف جسٹس اپنی مرضی کے 5 ججز کو ایلیویٹ نہیں کروا سکے، وہاں پر ہمیں ایک واضح ڈیوائیڈ نظر آئی۔ اس ڈیوائیڈ کو بھی حکومت استعمال کر رہی ہے، ادھر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فل کورٹ نہ بنانا بھی عدالت کی جو پارٹیزن شپ ہے اس پر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، عدالت کا جو غیر جانبداری ہے اس پر حکومت کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اب گیم بڑی شفٹ ہو رہی ہے۔ یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان تحریک انصاف اداروں پر تنقید کرتی تھی اور جب قاسم سوری کی رولنگ کو اوور رول کر دیا تھا عدالت کی جانب سے، تو پھر ہم نے انہی معزز ججز کے خلاف پی ٹی آئی کو بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب حکومت ان ججز کے خلاف بات کر رہی ہے اور پی ٹی آئی ان کے حق میں بیانیے گھڑ رہی ہے، اور اداروں کے حق میں آہستہ آہستہ بیانیے گھڑنے شروع ہو رہی ہے۔ تو ٹیبلز ٹرن ہو رہے ہیں، بیانیے ریورس ہو رہے ہیں، لیکن اس سارے ریورس بیانیوں میں اور اس ساری چینجنگ صورتحال میں حکومت نے جو 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر کے اپنی طرف سے شاید ایک بہت بڑی سیاسی چال چلی ہے۔ یہ سیاسی چال کہیں یہ نہ ہو کہ اگر ان جو 9 سیٹیں ہیں، 2 تو خیر ریزروڈ ہیں، 9 میں سے اگر ایک بھی گورنمنٹ جیت گئی تو پھر اس نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی یہ سیٹ تو پی ٹی آئی کی تھی جو ہم نے جیت لی، پی ٹی آئی نے تو اپنی ایک سیٹ کھو دی، جس طرح سے ہم نے پنجاب کی 20 سیٹوں میں کہا۔ خیر یہ بھی بڑے دلچسپ بیانے سامنے آئیں گے۔ 3 اس میں کراچی کی سیٹیں ہیں، اب وہاں پر بھی مقابلہ آبویسلی ہم نے ابھی کراچی کے حالیہ جو ہے وہ بائی الیکشنز میں بھی دیکھا کس طرح سے ایم کیو ایم کو تحریک لبیک نے بہت ٹف ٹائم دیا ایک حلقے میں، اور محض کچھ ووٹوں کی برتری سے ایم کیو ایم جو ہے وہاں پر جیتی۔ تو ایم کیو ایم کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے۔ آلریڈی 2018 میں یہ تینوں سیٹیں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس تھیں۔ پھر اس کے علاوہ کے پی میں جو 4 سیٹوں پر الیکشن ہوگا وہاں پر بھی کیا صورتحال متحدہ حکومت اپنے حق میں کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اس ساری معاشی صورتحال میں۔ اور پنجاب میں تو خیر 2 سیٹیں جو فیصل آباد کی اور ننکانہ صاحب کی ہیں، اب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فیصل آباد میں فاروق حبیب صاحب کے حلقے میں بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ آن گراؤنڈ انہوں نے شاید اتنا کام نہیں کیا، زیادہ تر وہ اسلام آباد کی پالیٹکس میں بزی رہتے تھے، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کا بیانیہ ابھی بھی اپنی جگہ ہے۔ کراؤڈ ان کا چارجڈ اپ ہے، ان کے حق میں فیصلہ ہے تو لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ ہے تو لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ حکومت کے حق میں یا خلاف فیصلہ آتے ہوئے ہم نے اس طرح سے لوگوں کو سڑکوں پر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایسی صورتحال میں جب ایک جماعت کا کراؤڈ چارجڈ اپ ہے اور آپ اسی کے خلاف انتخابات میں اتر رہے ہیں، آپ کیوں یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ خیر کیوں کا تو جواب نہیں ہے، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لائے اور پھر اس کے بعد اقتدار کیوں سنبھالا، اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے آج تک، کیونکہ معاشی صورتحال تو آپ کے سامنے تھی۔ اور اگر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اب بھی پنجاب کی حکومت لینے کے بعد ارلی الیکشنز کی طرف جائیں گے، تو پھر شاید ان کی بھول ہے، کیونکہ نہ وہ ابھی ارلی الیکشنز چاہیں گے اور نہ ہی وہ اس حکومت کو گرانا چاہیں گے، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر عمران خان کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم نے جو غلطی کی تھی موجودہ معاشی صورتحال میں ملک سنبھالنے والی، وہ غلطی عمران خان نہیں کریں گے۔ انٹرنیشنل پرائسز سب کے سامنے ہے اس وقت، وہ ان کے لیے آئیڈیل سچویشن یہی ہے جو بظاہر ان کی باتوں سے بھی اور اب پی ٹی آئی کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے کہ لیٹ دا گورنمنٹ پلے اٹس اون گیم ود ان دا ٹیریٹری آف اسلام آباد۔ پنجاب ان کے پاس ہے، آرام سے کھیلیں گے، کے پی ان کے پاس ہے، آرام سے کھیلیں گے، جی بی ان کے پاس ہے، آرام سے کھیلیں گے، کشمیر ان کے پاس ہے، آرام سے کھیلیں گے۔ آپ سندھ کی حکومت رکھ لیں، آپ بلوچستان کی حکومت رکھ لیں، سندھ ہی کافی ہے ان کو اپنے بیانیے کو پروپیگیٹ کرانے کے لیے۔ آنے والے دن پولیٹیکلی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔